نفسي في صلواتي يا سعدي السلام علیکم. ہماری زکوٰۃ کا پہلا حقدار ہمارے رشتہ دار یا دینی مدارس یا یتیم خانے کون ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے زکوٰۃ کا پہلا مستحق دینی درسگاہ، یتیم خانے مدارس یا ہمارے رشتہ دار، یا یتیم خانے مدارس دینی درسگاہ یا ہمارے رشتہ دار. تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ کا پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ سب سے پہلے ان کے لیے جو فقیر ہے، غریب. اب غریب کے اندر پہلے کون سا غریب تلاش کریں گے آپ؟ جو آپ کا رشتہ دار غریب، پھر آپ کا جو معاف کرنا پہلے آپ کا پڑوسی رشتہ دار غریب، اگر ایسا ہو کہ پڑوس میں رہتا ہو رشتہ دار تو دو حق ہو گئے، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی غریب ہے. اس کے بعد آپ کا غیر پڑوسی غریب، مطلب غیر پڑوسی آپ کا رشتہ دار غریب، اس کے بعد آپ کے پڑوس کے غریب محلوں کے، اور اس کے بعد دوسری بستیوں کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری زکوٰۃ جاری کہاں؟ وہ دوسرے اسٹیٹ میں ہمارا سفیر جا کے لا رہا زکوٰۃ کہاں؟ یہ اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ ہم ترجیح نہیں ہے اس کو. تو فقرائی والمساکین، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو مسکین ہے. مسکین وہ ہوتا ہے، فقیر اور مسکین کا فرق سن لیجئے. فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت کو رکھتا ہے آپ کے سامنے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کو آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، بولتا نہیں اپنی غربت، غریب ہے لیکن بولیں گا نہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین، والعاملین، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکاتب مدارس یتیم خانے تو بعد میں آئیں گے، ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ چھٹا مد ہے، لیکن شروعات یہاں سے ہو رہی. تو ہم نے تو یہ سب کو ختم کر دیا، اور صرف بولا نا خرچ کرنے کا بات آئی کہ بس دو ہی چیزیں یاد آتی ہیں ہم کو، مسجد، مکتب، مدرسہ، یتیم خانہ، وہ جو مدرسہ ہی چلاتا، اتنا یاد آتا ہے. اس کے علاوہ کبھی ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے محلے کے اندر ہزاروں ہزار گھر ہیں جس میں ہزاروں ہزار کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ایک بھی دواخانہ نہیں ہے جو چیریٹیبل چلتا ہے، ان کو مفت میں دوا دیتا ہے. نہیں، یہ تھوڑی اللہ کے رام ہے. ہوتا ہے کبھی یاد آتا ہے؟ نہیں یاد آتا ہے ہم کو. ہماری جو سہولیات جو انسانوں کو چاہیے، ہمارے محلوں کے اندر یتیم ہیں جو معذور ہے، یتیم چھوڑ دیجیے معذور ہے، ان معذوروں کے لیے ہم بھکاریوں کے جیسا دوسروں غیر مسلم تنظیموں جا کے گاڑیاں سائیکلیں لاتے، اس پہ نام بھی لکھا ہوتا فلاں نے ڈونیٹ کیا فلاں. شرم نہیں ہے اس محلے کے مالدار لوگوں کو کہ آپ کے محلے کا ایک معذور، جبکہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، ان معذوروں کو وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے قوموں کو اور گھروں کو، اور تم وہ لوگ جا کر مانگتے ہیں کہیں اور. شرم کی بات ہے. نہیں، یہ اللہ کے نام میں خرچ تھوڑی ہوا. ارے وہ ٹنڈا ہے تو کیا ہوا، اتنا وہ مستی بھرا ہے، یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، خاندان کچھ بھی، بس پتہ نہیں ہزار باتیں. تو یہ ہم کو لگتا ہی نہیں اللہ، یہ سب بھی اللہ کے راہ میں خرچ ہے. انسانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد، ان کی میڈیکل ایڈ، تعلیم کے لیے نظم قائم کرنا، یہ سب یاد رکھیں اس میں شامل ہے. مسجد، مکتب بھی آئیں گے لیکن پہلے آپ کے رشتہ دار، اور اس کے بعد بچتا ہے تو پھر آپ وہ جو مد ہے اس مد میں چلتے جائیے. پھر مدرسے مکاتب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں مسجد نہیں آتا، یاد رکھیں کسی، اس لیے کہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں چلتی ہے، اس کو تو صرف اچھا پیسہ چلتا ہے.